السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ حیا اور ایمان ایک دوسرے سے جڑے کیوں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث ہمارے لیے ایک انتباہ ہے۔ اگر حیا کمزور ہو جائے تو ایمان بھی ڈگمگانے لگتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حیا ہماری زندگی میں کیوں اتنی اہم ہے اور اس کے بغیر ہمارا ایمان کیوں مکمل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ حیا اور ایمان کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے۔ ہماری زندگی میں یہ دو چیزیں ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ دین اسلام میں حیا کو بڑی خاص اہمیت دی گئی ہے کیونکہ یہ وہ صفت ہے جو انسان کو نہ صرف گناہوں سے روکتی ہیں بلکہ اللہ کے قریب بھی کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ نور کی آیت 35 میں، جس کا ترجمہ ہے، مومن مردوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ ان کے کاموں سے خوب باخبر ہے۔ یہ آیت ہمیں ایک سیدھا پیغام دیتی ہے، اپنی نظریں نیچی رکھنا اور اپنی حدود کا خیال رکھنا۔ حدیث میں حیا کی اہمیت کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، ایمان کے 60 سے زیادہ شعبے ہیں اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، یعنی اگر کسی میں حیا ہے تو سمجھ لیں کہ اس کے ایمان میں بھی مضبوطی ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا صرف بھلائی لاتی ہے، یعنی حیا ہمیں اچھے اخلاق، اچھے کردار اور بھلے فیصلے کی طرف لے کر جاتی ہے۔ حیا کا مطلب صرف لباس یا پردہ نہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ حیا کا مطلب صرف پردہ کرنا ہے۔ سر پر دوپٹہ لینے سے حیا یا پردہ نہیں ہوتا اور جہاں جی چاہے پھرو، جبکہ جسم کے جس حصے کو چھپانا ہے وہ تو کھلا ہوتا ہے، ذرا برابر بھی توجہ نہیں۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ حیا کا مطلب ہے اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھنا۔ یہ صرف ہمارے لباس یا ظاہری اعمال تک محدود نہیں بلکہ ہماری زبان، ہمارے رویے اور حتیٰ کہ ہماری نیت تک کا حصہ ہے۔ ویسے تو حیا کی بہت سارے اقسام ہیں جن میں ہم کچھ خاص کا ذکر کریں گے۔ پہلا ہے لباس میں حیا، یعنی ایسا لباس پہنے جو اللہ کی حدود کے اندر ہو، اور دوسرا ہے نگاہ کی حیا، غیر محرم کو دیکھنے سے پرہیز کریں۔ ٹی وی شو میں بہت بے حیائی ہوتی ہے، اس سے بھی جتنا ہو سکے دور رہیں۔ اور تیسرا ہے زبان کی حیا، یعنی ایسی بات نہ کریں جو دوسروں کو تکلیف دے یا اللہ کو ناراض کرنے والے کلمات نہ دہرائے۔ سب سے امپورٹنٹ بات ہے حیا کیوں ضروری ہے۔ سوچیں، حیا کے بغیر انسان کیسے گناہوں سے بچ سکتا ہے؟ حیا ہمیں برائیوں سے روکتی ہے، ہمیں صحیح اور غلط میں فرق کرنا سکھاتی ہے، اور سب سے بڑی بات، حیا ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ حیا اور ایمان ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں۔ جب ہم اپنی زندگی میں حیا کو شامل کریں گے تبھی ہماری ایمان میں بھی مضبوطی آئے گی۔ یہ صرف دنیاوی معاملات تک محدود نہیں بلکہ آخرت میں بھی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو کیوں نہ آج سے ہم یہ فیصلہ کریں کہ حیا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ ہمیں حیا اور ایمان کے ساتھ جینے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم۔